بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام زید عبد الرحمن کنیت، کاتب الوحی لقب اور والد کا نام ثابت تھا۔ قبول اسلام کے وقت آپ کی عمر 16 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی مدینہ تشریف نہیں لائے تھے کہ آپ نے 17 صورتیں یاد کر لیں۔ جب حضور مدینہ تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کر وہ صورتیں سنائیں۔ حضور سن کر بہت خوش ہوئے۔ حضور کی رحلت کے بعد قرآن مجید کو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے جمع فرمایا۔ آپ کی مادری زبان عربی تھی، اس کے علاوہ فارسی، رومی، عبرانی، سریانی اور قبطی اور حبشی زبانوں میں بھی آپ ماہر تھے۔ سن 45 ہجری میں 55 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔ مروان بن حکم رحمہ اللہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور مدینہ طیبہ میں آپ کو دفن کیا گیا۔ حضرت امام شبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کھجور کے ایک درخت کے بارے میں جھگڑا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آؤ ہم آپس کے فیصلے کے لیے کسی کو ثالث مقرر کر لیتے ہیں۔ چنانچہ ان دونوں حضرات نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ثالث بنا لیا۔ یہ دونوں حضرات حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں، اور امیر المومنین ہو کر میں خود آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ فیصلہ کروانے والے خود ثالث کے گھر آیا کرتے ہیں۔ جب دونوں حضرات حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اندر داخل ہوئے تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر کے سرہانے بٹھانا چاہا اور یوں کہا، اے امیر المومنین، یہاں تشریف رکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، یہ پہلا ظلم ہے جو آپ نے اپنے فیصلے میں کیا ہے، میں تو اپنے فریق مخالف کے ساتھ بیٹھوں گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دعویٰ پیش کیا جس کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، قاعدے کے مطابق انہیں قسم کھانی پڑتی ہے، لیکن میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ امیر المومنین کو قسم کھانے کی زحمت نہ دیں، اور میں امیر المومنین کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ درخواست نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رعایت کو قبول نہ کیا بلکہ قسم کھائی اور قسم کھا کر فرمایا، زید صحیح قاضی تب بن سکتے ہیں جبکہ ان کے نزدیک عمر اور ایک عام مسلمان برابر ہو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک عربی آدمی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے 2 پہاڑوں کے درمیان کی زمین مانگی۔ آپ نے وہ زمین اس کے نام لکھ دی، اس پر وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے اپنی قوم کو جا کر کہا، تم اسلام لے آؤ، میں تمہارے پاس اس آدمی کے ہاں سے آ رہا ہوں جو اس آدمی کی طرح دل کھول کر دیتا ہے جسے فاقہ کا کوئی ڈر نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن دینار بحرانی رحمہ اللہ کہتے ہیں، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط میں یہ لکھا، اما بعد، اللہ تعالیٰ نے زبان کو دل کا ترجمان بنایا اور دل کو خزانہ اور حکمران بنایا۔ دل زبان کو جو حکم دیتا ہے زبان اسے پورا کرتی ہے۔ جب دل زبان کی موافقت پر ہوتا ہے تو گفتگو مرتب اور مناسب ہوتی ہے، نہ زبان سے کوئی لغزش ہوتی ہے اور نہ وہ ٹھوکر کھاتی ہے، اور اس انسان کا دل اس کی زبان سے پہلے نہ ہو، یعنی دل اس کی نگرانی اور دیکھ بھال نہ کرے تو اس کی بات عقل و سمجھ والی نہیں ہوگی۔ جب آدمی اپنی زبان کو بات کرنے میں کھلا اور آزاد چھوڑ دے گا اور زبان دل کی مخالفت کرے گی تو اس طرح وہ آدمی اپنی ناک کاٹ ڈالے گا، یعنی خود کو ذلیل کر لے گا، اور جب آدمی اپنے قول کا اپنے فعل سے موازنہ کرے گا تو عملی صورت سے ہی اس کے قول کی تصدیق ہوگی۔ اور یہ کہاوت عام طور سے بیان کی جاتی ہے کہ جو بخیل بھی تمہیں ملے گا وہ باتوں میں تو بڑا سخی ہوگا لیکن عمل میں بالکل کنجوس ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی زبان اس کے دل سے آگے رہتی ہے، یعنی بولتی بہت ہے اور دل کے قابو میں نہیں ہے۔ اور یہ کہاوت بھی عام طور سے بیان کی جاتی ہے
کہ جب کوئی آدمی اپنے کہے کی پابندی نہ کرے یعنی اس پر عمل نہ کرے، حالانکہ اس بات کو کہتے وقت وہ جانتا تھا کہ یہ بات حق ہے اور اس پر عمل کرنا واجب ہے، تو کیا تم اس کے پاس شرف و عزت اور مردانگی پاؤ گے؟ اور آدمی کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے عیبوں کو نہ دیکھے، کیونکہ جو لوگوں کے عیب دیکھتا ہے اور اپنے عیبوں کو ہلکا سمجھتا ہے، وہ اس آدمی کی طرح ہے جو بتکلف ایسا کام کر رہا ہے جس کا اسے حکم نہیں دیا گیا۔ والسلام۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بستر پر لیٹتے تو یہ دعا کرتے: اے اللہ، میں تجھ سے اہل و عیال کے اور تمام متعلقین کے غنا کو مانگتا ہوں، اور میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں رشتہ توڑوں اور وہ رشتہ میرے لیے بد دعا کرے۔